قریبی گاؤں بھٹے پور میں سید حبیب شاہ نامی ایک شخص رہا کرتے تھے۔ آپ کا تعلق نہایت علمی اور ادبی گھرانے سے تھا۔ مورخین کے مطابق امیر تیمور آپ کے آباء و اجداد کے عقیدت مندوں میں شامل تھا اور اسی نے حبیب شاہ کے خاندان کو یہاں لا کر بسایا تھا۔ حبیب شاہ نے اولاد کی خاطر 3 شادیاں کی، مگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ پھر ایک روحانی بزرگ سید ہاشم شاہ کی دعا سے سید حبیب شاہ کے گھر ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس نے سندھ کی دھرتی کو اپنے کلام و کردار سے محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ یہ ہستی شاعر محبت صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد شاہ حبیب حالہ چھوڑ کر کوٹری آ کر آباد ہو گئے۔ ان دنوں کوٹری کا جاگیردار نواب مرزا مغل بیگ ارغون تھا۔ یہ سید حبیب شاہ کی ولی صفت شخصیت سے بے انتہا متاثر ہوا اور آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ مغل بیگ کی حویلی میں جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ سید حبیب شاہ کو دم دعا کرانے کے لیے لے جاتا۔ ایک مرتبہ اس کی نوجوان بیٹی سیدہ بیمار پڑی تو اس نے سید حبیب شاہ سے حویلی چلنے کی درخواست کی۔ اس روز حبیب شاہ خود سخت بیمار تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے شاہ لطیف سے کہا کہ تم جا کر مغل بیگ کی بیٹی کو دم کر آؤ، اور پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس نے شاہ لطیف کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ جب حویلی کے زنان خانے میں جاگیردار کی بیمار بیٹی نے پردے میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، نوجوان نے اپنے والد محترم کی تقلید میں نبض دیکھنے کی خاطر اس کی نازک اور گوری کلائی تھامی تو نوجوان کی نگاہیں وہیں جم گئیں۔ بے خودی کے عالم میں زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، جس کا ہاتھ سید کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کیسا دکھ اور کیسی بیماری۔ جب کافی دیر نوجوان ہاتھ تھامے یوں ہی دیکھتا رہا تو پردے کے پیچھے بیٹھی نوجوان لڑکی نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس وجہ سے پردہ ہٹ گیا اور دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ کنیزوں نے جلدی سے جاگیردار کی بیٹی کو اٹھایا اور اسے اندر لے گئیں، لیکن نوجوان ارد گرد سے بالکل بے خبر ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جاگیردار سیدوں کے اس خاندان سے بہت عقیدت رکھتا تھا، لیکن اسے سید زادے کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔ دوسری طرف سید زادے کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس جلوے کی یادوں کے ساتھ سید زادے کا دل دھڑکتا، رات کے اندھیرے میں جاگیردار کی حویلی کی طرف چل پڑتا اور حویلی کے قریب جا کر کھڑا رہتا کہ نہ جانے کب دیدار یار ہو جائے۔ جاگیردار وسیع و عریض زمین کا مالک تھا اور اپنی جاگیر میں اس کی حیثیت بادشاہ کی مانند تھی۔ وہ کیسے یہ برداشت کرتا کہ بے مال و متاع فقیر کا لڑکا اس کا داماد بنے؟ چنانچہ اس نے اس قسم کے حالات پیدا کر دیے کہ شاہ حبیب کو کوٹری سے رخصت ہونا پڑا، لیکن ان کے لڑکے شاہ لطیف کی نگاہیں اب اسی جلوے کی متلاشی تھیں جو سیدہ کے نازک ہاتھوں میں انہیں نظر آیا۔ ان کے دن رات کا چین اڑ چکا تھا جذب و مستی کی کیفیت میں۔ اکثر گھر سے نکل جاتے، کئی روز صحرا کی خاک چھانتے رہتے۔ انہیں نہ آگ اگلتا سورج متاثر کرتا اور نہ انگارہ ہوتی ریت سے پڑنے والے پیروں کے چھالے۔ بس اپنے محبوب کی تڑپ اور بے تابی سے مجبور جنگلوں اور بیابانوں میں گھومتے رہتے۔ ان کے والد شاہ لطیف کو انہی بزرگ ہاشم شاہ کے پاس لے گئے جنہوں نے ان کی پیدائش کی دعا کی تھی۔ ہاشم شاہ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا ابھی عشق کی ابتدائی منازل میں ہے۔ پھر ایک دن شاہ لطیف اپنے گھر سے ایسے نکلے کہ 3 سال تک مختلف ریگستانوں اور جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے بلوچستان تک جا پہنچے۔ ٹھٹا کے مقام پر بلند پایا صوفی بزرگ مخدوم محمد معین نے جب آپ کی اس کیفیت کو دیکھا تو شاہ لطیف کو اپنے پاس روک لیا اور اس پروان چڑھتے عشق مجازی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر دیا۔ محمد معین نے آپ کو سمجھایا کہ تم جس چیز کو جنگلوں اور ریگستانوں میں ڈھونڈ رہے ہو وہ تو دراصل تمہارے اندر ہی ہے۔